وائس کو براہ راست اسلام آباد لے چلیں گے جہاں اس وقت مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ خطاب کر رہے ہیں۔ دیتی یا امبیسی کو اعزاز دیتی تو یہ اور بات، یہ شاید چھوٹی بات ہوتی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس طرح اعزاز دیے جاتے ہیں، لیکن ان کی خدمات کو ہانگ کانگ کی حکومت نے ہانگ کانگ کے باسیوں کی جو اوورآل کمیونٹی کی خدمت ہے اس کی خدمت کے حوالے سے ریکگنائز کرتے ہوئے ان کو اعزاز دیا، ان کو عہدے دیے، ان کی خدمات کا انہوں نے اس سے استفادہ کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے جو ایک فرد کے لیے بھی ہے، ایک قوم کے لیے بھی ہے۔ میں قمر صاحب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو، میری عمر آپ سے زیادہ بڑی ہے اس لیے آپ کو شاباش کہتا ہوں۔ یقیناً ایسے ساتھی ہمارے لیے حوصلہ بھی ہیں اور ہمارے لیے عزت اور فخر کا باعث بھی ہیں۔ یہی کام ہم سارے اپنے ملک کے اندر بھی کرنا شروع کر دیں تو اپنے ملک کو بھی ہم کافی حد تک بہتر کر لیں گے۔ اور میں خاص طور پہ پریس کلب کا، افضل بٹ صاحب آپ کا، انور رضا صاحب آپ کا، بٹ صاحب جب صدر بنے پریس کلب کے تو انہوں نے پریس کلب کا ایک نیا کام دے دیا، نیا نام دے دیا۔ اس سے پہلے پریس کلبز کے اندر وہ تقاریب نہیں ہوتی تھی، وہ جان نہیں تھی کہ وہ صرف اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان کے بہت سارے وہ ایشوز جو عام زندگی میں ڈسکس نہیں ہوتے یا اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ان کے اوپر مذاکرے کرائے اور ریگولر ایک فیچر بنا دیا۔ پاکستان کی اکانومی کے اوپر، بجٹ کے اوپر، بہت سارے مواقع کے اوپر پریس کلب میں ایک ایسی روایت بنی ہے کہ اب وہ توانا روایت ہے اور جاری و ساری ہے۔ بٹ صاحب پریس کلب سے پی ایف یو جے میں چلے گئے، وہ روایتیں اپنی جگہ انور صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جاری رکھی ہیں۔ بٹ صاحب کو بہت بہت مبارک۔ یقیناً بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے اپنی کمیونٹی کو بھی سپورٹ کیا ہے اور پاکستان میں آزاد جرنلزم کا ہمیشہ جھنڈا اٹھایا ہے۔ زمرد خان کی تعریف میں کروں، چھوٹے بھائی ہیں، کیا تعریف کی جائے، سارا ملک ان کا معترف ہے۔ ہم اکٹھے 2002 میں اسمبلی میں آئے تھے۔ خان صاحب اس وقت آج بھی جوان ہیں، اس وقت بھرپور جوان تھے، بلکہ نوجوان تھے۔ تو خان صاحب کے ساتھ پیار محبت ہوا۔ میں نے زندگی میں اتنا ڈیڈیکیشن سے کام کرنے والا بندہ نہیں دیکھا۔ سردار سلیم حیدر صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تشریف لائے ہیں۔ میں پریس کلب کی طرف سے، آج کے منتظمین کی طرف سے ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں نے اس لیے ادھکار دی، پہلے پریس کلب میں آپ کا ممبر ہوں۔ بٹ صاحب آپ نے مجھے پھول پیش کر دیے، میں نہیں کروں گا کیونکہ میں اس کا حصہ ہوں۔ تو زمرد خان صاحب بیت المال کے ایم ڈی بنے اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی لائن اختیار کی کہ وہ سرکاری عہدے ایک طرف رہ گئے اور جتنی توجہ، جتنا جوش و ولولہ زمرد خان کے اندر اپنے اس کام کا پیشن ہے، کئی دفعہ ہم زمرد کو تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یار تھوڑی دیر ہمارے پاس بھی بیٹھ جاؤ، ہمارے ساتھ بھی گپ لگا لو، اس لیے کہ اگر زمرد خان نے ہمارے ساتھ 10 منٹ بیٹھ کے گپ لگانی ہے تو اس میں سے 5 منٹ ضرور سویٹ ہوم کا ذکر کرنا ہے یا سویٹ ہوم کے بارے میں فون کرنا ہے۔ تو یہ ٹھڑک کا کام ہے، یہ بندے کا، عام آدمی کا بس کا روگ نہیں ہے، یہ کوئی ملازمت نہیں ہے، یہ کوئی خالی عہدہ لے کے اپنے نام و نمود کا کام نہیں ہے۔ یہ بندے کو اللہ تعالیٰ ہی ہے کوئی ہمت دے یا اس کے اندر اتنی لگن پیدا ہو جائے اپنے کام سے۔ میں اکثر ہنستا ہوں زمرد سے کہ یار کوئی دن ایسا بھی ہے جو تم صرف اپنے لیے گزار سکو۔ اگر کوئی بندہ اپنے کاروبار، گھر بار، سیاست، بال بچہ، ہر چیز کو چھوڑے ہوئے صرف ایک کام کے اندر مگن ہے اور وہ پاکستان کے، اللہ کو راضی کرنا تو انسانوں ساروں کا کام ہے، کوئی باتیں کر کے کرتا ہے، کوئی خدمت کر کے کرتا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو، وہ بچے جو اگر ان اداروں میں اس طرح نہ آتے تو اللہ نہ کرے وہ ہم بڑے بدقسمت ہوتے ہم بطور قوم کہ ہمارے وہ قیمتی ترین بچے، ذہین ترین بچے، یہ سہولتیں نہ ہونے کے باعث ہم ان کے ٹیلنٹ سے محروم رہتے۔ اور آج سینکڑوں نہیں، ہزاروں، اور یہ ایک لگاتار سلسلہ ہے، ہمارے ان بچوں کو، بچیوں کو فعال شہری بنانے میں
मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई बंदा अपने पीछे दौलत छोड़ता है, जायदाद छोड़ता है, वो भी मुल्क की खिदमत करके जाता है, क्योंकि उसके ज़रिए लोगों को रोज़गार मिल रहा होता है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने पीछे पढ़ी लिखी औलाद छोड़ जाता है, फाल लोग छोड़ जाता है, फाल औलाद छोड़ता है, वो एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। भले उसकी अपनी जिम्मेदारी भी थी, लेकिन आइंदा आने वाली नस्लों को अपने बहुत बेहतर शहरी दिए। और ज़मरुद खान, आप तो पाकिस्तान को हर साल सैकड़ों शहरी, सैकड़ों हमारे बच्चे दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपके इस काम में आपको हिम्मत दे। हमारे बच्चों को अल्लाह ताला उनके वालिदैन के साए उन पर सलामत रखे। लेकिन जो हादसात का शिकार होते हैं, उनको जिस तरह आप और आपके साथी संभालते हैं, अल्लाह हम सबको भी अपनी अपनी फील्ड में इसी तरह लोगों की खिदमत करने की तौफीक दे। मैं कमर मिराज साहब आपको प्रेस क्लब की तरफ से, अपनी तरफ से, बाकी सारे स्वीट होम की तरफ से, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको शाबाश कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपको बताएं कि इस वक्त इस्लामाबाद में कमरजुमान कायरा खिताब रहे थे। उनका ये कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया भर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से बात करते उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे मुल्क का कीमती असा हैं। उन्होंने कहा कि वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो तरसीलात ज़र भिजवा कर अपना वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं जो यकीनी तौर पर मुल्क में तमाम तर मामलात में बेहतरी के लिए अहम साबित होते हैं।